بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پاکستان کے معروف قانون دان ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پنجاب کی سیاسی صورتحال اور جو حکومت ہے وفاق میں اس کو جو پنجاب میں شکست ہوئی ہے اس پر تفصیلی طور پر بات کریں گے. بابر صاحب, کل پنجاب میں کیا ہوتا رہا؟ ان کے پاس تو یہ کہتے ہیں کہ نمبر پورے تھے, یہ الزام لگاتے رہے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں اس لیے اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہے. دیکھیں, ہمارے پاس پنجاب کے نمبرز پورے تھے اور نون لیگ کے پاس موبائل نمبرز پورے تھے, لیکن اس دفعہ موبائل چل نہیں سکے اس لیے کہ پنجاب نے کل نئی تاریخ لکھ دی ہے. پنجاب کو انہی لوگوں نے, بے شرموں نے اور بے حیاؤں نے برباد کیا ہوا تھا, اور اس کا امیج کہتے تھے جی کہ نویں خبر آئی ہے خضر ساڈا پائی ہے. آپ کو یاد ہے کہ جلوس کے دوران پھر پوری رات میں جی اسمبلی بک جاتی ہے. یہ وہ دھرتی ہے جس میں اورنگزیب عالمگیر کے مقابلے میں بلے شاہ کھڑا ہو گیا. یہ وہ سرزمین ہے جس نے الیگزینڈر دی گریٹ کا راستہ روکا. یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ دلہ بھٹی نے مغل اعظم کا راستہ روکا, اور یہ وہ سرزمین ہے جہاں جو ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹش سرکار تھی اور 24 سال کے بھگت سنگھ نے اس کا راستہ روکا. تو اس لیے کل یہ طے ہو گیا کہ پاکستان میں کوئی ریڈ لائن نہیں ہے, اور عمران خان نے ریڈ لائن کو گرین لائن میں تبدیل کر دیا. بڑی پیسوں کی بات ہو رہی تھی, خرید و فروخت کی بات ہو رہی تھی, کیا ان کو مایوسی ہوئی ہے اس سارے اقدام پر؟ رانا ثناءاللہ کے اوپر میں بعد میں بات کرتا ہوں. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ پیسے تو یہ ریٹ انپریسیڈنٹڈ تھا. 25 کروڑ روپیہ 5 بندوں کے ایک گروپ کو کہا گیا 1 ارب 25 کروڑ روپیہ آپ کو دیتے ہیں پر ہیڈ. کچھ جو لوٹے ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے قوم ان کا سوشل بائیکاٹ کرے گی بڑا شدید قسم کا, اور ان کا سیاسی کیریئر انہوں نے اپنے ہاتھ سے, ایک ہاتھ سے وصول کیا اور دوسرے ہاتھ سے خودکشی کر لیا انہوں نے سیاسی طور پہ. تو جو اس سے زیادہ زور نہیں لگ سکتا جو اس دفعہ زور لگا ہے, اور اس سے زیادہ لوگ غیرت کے ساتھ کھڑے رہے جو وہ بھی اس کی پاکستان کی تاریخ میں اور خاص طور پہ پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں کوئی پہلے مثال نہیں ملتی. جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے خوف, لالچ, دھونس, دھن, دھاندلی کہ وہ بابا جی چل پڑے وہ لے کے ڈالر, وہ ماموں جی چل پڑے, وہ بانجی اب رو رہی ہے. جو اصل ایشو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں پہ اعتبار کرنا, لوگوں کے شعور کی اس کو ٹھیس پہنچانا, یہ دونوں چیزیں انہوں نے شروع کی تھی. اعتبار نہیں کرتے اور ٹھیس پہنچاتے ہیں. تو لوگوں نے بدلہ لیا ان سے. ابھی تو بدلہ شروع ہوا ہے, بدلے کی پارٹی ابھی شروع ہونی ہے. جب الیکشن ہوں گے جنرلز تو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کسی کے بھی اندازوں سے آگے چلے جائیں گے, اور پاکستان تحریک انصاف کسی کے بھی اندازوں سے آگے, ہمارے اندازوں سے بھی آگے چلی جائے گی. اس کا سبب یہ ہے کہ 8 مہینے کے اندر انہوں نے پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. نہ اس کا کوئی بین الاقوامی امیج رہا ہے, نہ اس کو کوئی ٹیڈی پیسہ امداد دیتا ہے. یہ اشتہار اربوں روپے کے لگا رہے ہیں اس بات پہ کہ ہمیں پروجیکٹ لون ملے ہیں. پروجیکٹ لون تو ہر دور میں پروجیکٹس, آپ کو یاد ہے پچھلی گورنمنٹ میں بھی ہمارے ایک دوست ملک نے کہا تھا کہ ہم گوادر میں لگانے لگے ہیں فلانا پروجیکٹ, میں نام نہیں لے رہا جان کے. تو کدھر گئے وہ سارے پروجیکٹ اور کدھر گئے وہ سارے وعدے؟ یہ وعدوں سے جولی بھر کے لانے والا یہ جو بیگرز بینڈ ہے, اس بیگرز بینڈ نے پاکستان کے مخالف جو انڈیا ہے اس کے مودی کو اس کے منہ میں یہ جملہ ڈالا ہے کہ میں نے دیکھا ہے میں نے کیسے ان کی ہیکڑی نکالی ہے, اور میں نے ان کو کٹورا پکڑا کے ساری دنیا میں بھیک مانگنے کے لیے بھجوا دیا ہے. ان کو شرم آنی چاہیے اس بات پہ جشن مناتے ہوئے. اور میرا خیال یہ ہے کہ فوری طور پہ شہباز شریف کو ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف جانا چاہیے, وہ لے, اور یا وہ استعفیٰ دے. اس کے پاس کوئی اکثریت نہیں, اکثریت اسے چوری کی ہوئی ہے, ہمارے لوگ لوٹے بنا کے اس نے. سر, رانا ثناءاللہ کل تک دھمکیاں دے رہے تھے گورنر راج کی, جو ان کا ایٹیچیوڈ تھا, جس طریقے سے ان کی گفتگو ہے, کیا وہ صرف گیدڑ بھکتیاں تھیں, رنگ بازیاں تھیں, کیا تھا وہ؟ دیکھیں, یہ جو بڑکیں ہیں نا, یہ مدر شاہ کو سجدی تھی. سیاست میں بڑکیں نہیں چلتی. سیاست میں 2 چیزیں چلتی ہیں, ایک عوامی تائید سیاست میں چلتی ہے, اور دوسرا عوامی مفاد کے لیے آپ کی پالیسی وہ چلتی ہے سیاست میں. جو پنجاب میں ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ان کے گھر میں, ان کے حلقوں میں بھی ہوگا. پچھلی دفعہ بھی ہمارے پاس ہم نے بیٹھ کے, عمران خان تھے, میں تھا, کچھ دوست اور بھی تھے, ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں 40 حلقوں میں جان بوجھ کے ہرایا گیا تھا پچھلی دفعہ بھی. اس دفعہ تو نگرانی ہوگی ساری جگہ پہ. آپ نے دیکھا ضمنی انتخابات جہاں بھی ہو رہے ہیں ان کا جنازہ نکلا ہوا ہے. اسلام آباد کے الیکشن سے اسی لیے یہ بھاگ گئے ہیں, اور کراچی میں انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ میئر آئے گا ہمارا اور الیکشن ہم جیت رہے ہیں. سر, کل 8 اتحادیوں نے اکٹھے بیٹھ کر پریس کانفرنس کی ہے سر.
اس طرح ظاہر کیا ہے کہ ملکی معیشت بالکل قائم کنٹرول میں ہے، ہر چیز دودھ کی نہریں پاکستان میں بہہ رہی ہیں. سر اس پر کمنٹ کریں. ایک بڑی پریس کانفرنس کل کی گئی یہ امیج دینے کے لیے. دیکھیں یہ اتحادی نہیں ہے، یہ مفادی ہیں. ان کا مفاد دو جہتی ہے. پہلی جہت یہ ہے کہ ان کے خلاف مقدمے سارے ختم کرو، دوسرا یہ ان کو مزید پیسے بنانے کے لیے اور منی لانڈرنگ کی اجازت، دونوں اجازت ان کو مل گئی ہے بدقسمتی کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مہنگائی نہیں ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تیل مہنگا نہیں ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے گیس کی قیمت میں 74% اضافہ نہیں ہوا، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں روٹی ملتی ہے، تو وہ اندھا ہے، نابینا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں. یا دوسری کیٹیگری یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہتا، وہ کسی اور دنیا میں رہتا ہے جس کے اندر ایک ببل اس نے بنایا ہوا ہے کرپشن کے پیسے سے، اس کے اندر اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ ان میں سے یہ جو پریس کانفرنس کرنا تو آسان کام ہے نا، ان کو کہیں کہ یہ کسی شہر میں جا کے پبلک میں جلسہ کر کے دکھا دیں. نہیں جا سکتے، یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں جا رہا. اس کا سبب یہ ہے کہ قوم شدید غصے میں ہے، اور خدشہ یہ ہے کہ اگر اس غصے میں مزید اضافہ کرنے کی کوشش کی گئی تو لوگ باہر نکلیں گے، کسی کا باپ بھی ان پہ کنٹرول نہیں کر سکے گا. اس لیے کہ جب لوگوں کے یہ ان کے پاؤں پہ لات نہیں مار رہے، اب تو لوگوں کے منہ پہ لات لگ رہی ہے. اس لیے کہ وہاں سے نوالا ان کے لیے حاصل کرنا اور اس کو حلق سے اتارنا حلال کا وہ مشکل ہو گیا ہے. سر اب پنجاب اسمبلیاں تحلیل ہوں گی جو عمران خان کہہ رہے ہیں کافی عرصے سے؟ کیوں نہیں، عمران خان نے جو کہا ہے وہ ڈیفینیٹلی ہوگا. اور جو اور بھی 2-3 کام ہونے والے ہیں انشاءاللہ. رضا خیر تھے جی، یہ گورنر اور راج، نہ گورنر رہے گا نہ راج رہے گا. الیکشن آئے گا بھائی، کون روک سکتا ہے اس الیکشن کو؟ الیکشن آ رہا ہے، اس کی تیاری کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. میں پوری قوم سے کہتا ہوں کہ ان سے شدید بدلہ لینے کی ضرورت ہے. ان کے خلاف اتنے آپ ووٹ ڈالیں کہ ان کا ہمیشہ کے لیے سیاسی جنازہ اٹھا دیں، تاکہ پاکستان کو 75 سال میں 73.5 سال یہ تھے اور 3.5 سال عمران کے تھے. تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی نے یونیورسل ہیلتھ کوریج دی کسی ریاست نے، اور جو عمران خان نے دی. اور یہ اس وقت ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ روٹیاں کیوں عمران خان کھلا رہا ہے لوگوں کو، یہ اس نے لنگر خانے بنا دیے ہیں، یہ اس نے پناہ گاہیں بنائے. روٹیاں کھلانا کیا ہو گیا؟ ہم تو یہاں لوگوں کو سونے کے نوالے کھلائیں گے، اور اب وہ زمین پہ نہیں اتر سکتے. اچھا، پھر یہ جو جینوا میں جو یہ گیا تھا بیگرز بینڈ، اس کی وہاں پوری دنیا کے سامنے بیٹھ کے لوگوں نے ایک سوال میں بے عزتی کی ہے. یہ تو جس قدر بے توقیر ہو کے آئے ہیں، اور یہ خوشی اس بات کی منا رہے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں ہماری جولی میں وعدے ڈالیں کہ ہم پروجیکٹ بیسڈ. اس کا وجہ کیا ہے پروجیکٹ بیسڈ؟ اس لیے کہ اگر پروجیکٹ بیسڈ کے لیے 2 شرائط ہیں. پہلا تو یہ کہ ایکوٹی آدھے پیسے ہم دیں گے، تو $9 ارب تو ہمارے پاس پورا خزانہ نہیں ہے. 4.5 ارب پہ انہوں نے پہنچا دیا 33 ارب عمران والا. اور دوسرا اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی ہوگی، 4-5-7 سال لگیں گے. تو یہ دے کچھ نہیں سکتے لوگوں کو، اس لیے ان کو چاہیے یہ لوگوں کو راستہ دیں. اور جو باقی جتنے بھی ادارے ہیں ڈیسیجن میکرز، میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں ایک درد مند پاکستانی کی حیثیت سے کہ لوگوں پہ اعتبار کریں. یہ لوگوں کا ملک ہے، یہ لوگوں کے ذریعے بنا تھا. یہ کوئی جو ایلیٹ مافیا کے کوئی 40-50 لوگ ہیں اور جن کے مفادات اس وقت پورے ہو رہے ہیں اور باقی رو رہی ہے پوری قوم، یہ ان کا ملک نہیں ہے. یہ قائد اعظم نے بنایا تھا، اس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا. ان کے تو آباء و اجداد اکثر کے مخالف تھے. آپ نکال کے ان کی تصویریں دیکھ لیں، گاندھی کے ساتھ تصویریں ملیں کہ قائد اعظم کو تو وہ قائد اعظم نہیں کچھ اور کہتے تھے. سر لاسٹ کوشچن، نواز شریف کی واپسی پہ. نواز شریف کی واپسی سیدھی اڈیالہ ہوگی. میں اپنی بات پہ قائم ہوں. آپ نے یہ سوال مجھ سے 4تھی دفعہ کیا ہے، اور جب پہلی دفعہ بھی کیا تھا اس وقت اس طرح ماحول بن رہا تھا کہ جس طرح سے وہ طیارے کے اوپر بیٹھ چکا ہے اور مجھے نظر نہیں آیا وہ طیارہ کبھی نہیں اڑے گا. اس کا رخ پاکستان کی طرف نہیں ہوگا. اس کا سبب یہ ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہو نہیں سکتا. دیکھیں، پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ قوم کو پتہ لگ گیا ہے کہ کون ان کے ساتھ ہے اور کون 7 سمندر پار والوں کا غلام ابن غلام ابن غلام اور خاندان غلامہ ہے. سر تھینک یو ویری مچ.